جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ ایک خبر بڑی خبر آئی، اس لیے ہم ایک خصوصی طور پہ ایک ویلاگ کر رہے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے سیولین کے فوجی عدالتوں کے اندر کیسز کو کالعدم قرار دے دی ہے، اور ایک بڑا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی بنیاد پہ کچھ نئی سپیکولیشنز ہو رہی ہیں۔ وہ نئی سپیکولیشنز کیا ہیں، اور کیا آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے تو نہیں کھڑی ہو جائیں گی؟ یہ ہم آپ کو اس خصوصی ویلاگ میں بتائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعے کے بعد ایک بڑی تبدیلی پاکستان کے اندر آئی، پھر افواج پاکستان کے کچھ اجلاس ہوئے، پھر کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا، اور پھر اس زمانے میں حکومت پاکستان جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے بھی فیصلہ کیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ تمام لوگ جو 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان سب کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلیں گے، انہیں عام سیولین کورٹس میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور حکومت پاکستان اس وقت کی جو حکومت تھی میاں شہباز شریف صاحب کی، اور اس نے اس فیصلے کی توثیق کر دی، اس کی تصدیق کر دی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ملٹری کورٹس اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اور پھر باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کچھ پارٹیز گئی جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھے، اور وہاں پہ یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ کیا سیولین کے ملٹری کورٹس کے اندر کیسز چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس سے وہ اپنے زمانے میں کوشش کرتے رہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکیں، لیکن وہ فیصلہ کر نہیں سکے۔ وہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکے وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، لیکن ظاہر نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی جگہ لکھا جا سکتا ہے، نہ ہی عمر عطا بندیال صاحب اس کو تسلیم کریں گے۔ بہرحال یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ان کے دور میں، اور یہ کیس اسی طرح لنگران ہوتا رہا۔ پھر نئے چیف جسٹس آف پاکستان آ گئے، اور قاضی فائز عیسی صاحب، انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک بینچ بنا دیا، 5 رکنی بینچ ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ بنا، بڑا 5 رکنی بینچ بنا۔ اور اسی دوران جب یہ بینچ بن رہا تھا، اسی دوران افواج پاکستان کی طرف سے، بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ اب 102 لوگ جو اس وقت ملٹری کے پاس ہیں یا ملٹری کی تحویل میں ہیں یا حراست میں ہیں، ان سب کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلنا شروع ہو گئے، اور وہ ساتھ ہی کیسز چلنا بھی شروع ہو گئے۔ لیکن اس سائڈ سے ظاہر ہے پھر بینچ نے ہیئرنگ کی، اور اس کے بعد آج اس کی سماعت ہوئی۔ آج سماعت ہونے کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ 3 بجے کے قریب اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ بہرحال 3 بجے سے تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ آیا، اور اس نے پاکستان کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ یہ فیصلہ 1 اور 4 ججز کے تناسب سے یہ ہوا۔ ایک جج نے حمایت کی کہ ملٹری کورٹس میں کیس چلنا چاہیے، 4 ججز نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ اب آ گیا۔ اس فیصلے کے بعد یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا ورژن ابھی نہیں دیا، انہوں نے اسے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد نئی سپیکولیشن سٹارٹ ہو گئیں کہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ اس عدلیہ کے ساتھ بھی لڑے گی، یا اس عدلیہ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سپیکولیشن ہے کہ جس سے ایک ترتھلی سی مچ گئی ہے پاکستان میں، اور سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ لڑائی شروع ہوگی تو پھر پاکستان کے معاشی حالات کہاں پہ ہوں گے، پاکستان کے اندر جو تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہے اس کا کیا بنے گا، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ لڑائی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر کیا اس کے اندر پارلیمنٹ تو اس کے نرغے میں نہیں آ جائے گی، پھر جو نئے الیکشنز ہونے ہیں اس کا فیصلہ کیسے ہو سکے گا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں نواز شریف کے آنے سے جو تھوڑا سا ایک استحکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں وہ نہ ہو سکے۔ تو بہت زیادہ اس کے اندر اسپیکولیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک نیا شروعات ہے، اور اس نئے شروعات میں میاں نواز شریف واپس آ گئے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے احتساب کے جو کیسز تھے وہ اس میں آج وہ بری ہو گئے۔ اس کا تفصیلی ذکر تو ہم 9 بجے کے ویلاگ میں کریں گے، لیکن ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب کو ریلیف مل گیا، میاں نواز شریف صاحب کو ان کی مرضی کا ریلیف مل گیا، اور وہ ظاہر ہے اب گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیاسی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ پھر دوسری سائڈ پہ نئی ملٹری قیادت آئی، جنرل عاصم منیر صاحب، اور وہ پاکستان کے اندر استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو اب تک ان کے اقدامات ہیں اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم چلے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم بھی چلے، پھر عدلیہ بھی اپنے انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرے، پھر سیاسی عمل بھی اسی طرح جاری رہے، اور جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے، پاکستان کو معاشی طور پہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اب تک جو ان کے اقدامات ہیں اس میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ معاملات مزید خراب ہوتے چلے جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسی صاحب کا ایک ماضی ہے،
ان کا جو فیض آباد دھرنے کا جو کیس تھا، جو فیصلہ تھا، وہ بڑا خوفناک تھا، اس وقت بڑا تہلکہ مچا تھا، اور اسی وجہ سے بعد میں ان کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ پھر ان کے خلاف ریفرنس ہوا، اور اس ریفرنس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ان کی بیگم جو ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت، ایک دفتر سے دوسری دفتر جاتی رہی، اور وہ بڑا اس پوری قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کے لیے بڑا ایک خوفناک دور تھا، بڑا مشکل دور تھا، لیکن بہرحال انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ اس دور کو گزارا، اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس بنے۔ اور چیف جسٹس بننے سے پہلے بھی ان کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لیکن بہرحال وہ چیف جسٹس بن گئے۔ اور چیف جسٹس بننے کے بعد سب کا خیال یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت زیادہ درمیان کا راستہ نکالنے والے شخص نہیں ہیں، تو شاید ان کی فوری طور پہ لڑائی شروع ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا سیاسی جو لاٹ ہے اس کے ساتھ۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ریسٹرینٹ شو کیا، اور معاملات وہاں پہ بھی عدالت کی طرف سے وہ ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ اب ایک یہ فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے سے پہلی اسپیکولیشن تو یہ ہے کہ شاید یہ جو استحکام ہے یہ ختم ہو جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ فرم سٹینڈ لینا پڑ جائے کہ نہیں جناب، ہم ان سیولین کے جو فیصلے ہیں، جو مقدمات ہیں، وہ ہم ملٹری کورٹس میں چلائیں گے۔ اور اس سائڈ سے اگر ایک فرم سٹینڈ آ جاتا ہے، اور پھر وہی دور واپس آ جائے گا جو جنرل فیض حمید صاحب کا دور تھا، اور اس میں پھر ظاہر ہے آرم ٹویسٹنگ کی جائے گی، عدالت کی بھی کی جائے گی، سیاستدانوں کی بھی کی جائے گی، بزنس مینوں کی بھی کی جائے گی، میڈیا کی بھی کی جائے گی۔ لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نظر ثانی ایک درخواست دائر کی جائے گی، اور اس درخواست میں بڑے بڑے وکلاء کو ہائر کیا جائے گا۔ اس بار وکلاء کی ایک بہت بڑی قطار ہوگی، ایک بڑا سکواڈ ہوگا جو جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس لڑے گا، اور اس میں سیاسی جماعتوں سے بھی کہا جائے گا کہ ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی آ کے اپنے وکیل کے ذریعے وہ بھی اس کے اندر بات کر سکیں، اور اگلا جو بینچ ہوگا وہ 7 رکنی ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اس میں ایک ڈبیٹ ضرور ہوگی، اور بڑی ہیٹی ڈبیٹ ہوگی، لیکن اگر اس کا فیصلہ بھی اسی طرح آتا ہے اور اس میں اجازت نہیں دی جاتی ملٹری کو کہ آپ سیولین کے اپنی کورٹس کے اندر مقدمہ چلا سکیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس کو مان لے گی، پھر اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھے گی تو پھر وہ لڑائی سٹارٹ ہو جائے گی، جس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کبھی بھی وہ دور واپس نہیں آئے گا جو جنرل فیض حمید صاحب کا دور تھا کہ جس میں آرم ٹویسٹنگ ہو، تو اسٹیبلشمنٹ اس پر آرم ٹویسٹنگ نہیں کر رہے۔ اگر کر رہی ہوتی تو یہ بھی جو فیصلہ بھی آیا 4/1 کا، یہ فیصلہ بھی نہ آتا، اور یہ فیصلہ یا تو سسپینڈ رہتا یا پھر اس کی بینچ ہی نہ بنتا، اور اگر بینچ بن جاتا تو اس طرح شاید فیصلہ نہ آ سکتا، کیونکہ ماضی میں اس ٹائپ کی نظیر ملتی ہے۔ اور دوسری طرف میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بہت آگے نہیں بڑھے گی کہ معاملات ایسے لیول پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، اور اس سائڈ سے سیاستدان بھی درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال 102 فیملیز جن کے کیس ملٹری کورٹس میں چلنے تھے، ان سب کو ریلیف مل گیا ہے۔ اب وہ ظاہر عام عدالتوں میں چلیں گے، عام عدالتوں میں چلیں گے، ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی، اور ضمانتوں کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع بھی ملے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 102 لوگ ہیں، ان کو ویسے بھی ریلیف مل جانا تھا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک تھنکنگ آئی کہ وہ لوگ جو واقعی غریب طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو ریلیف مل جانا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے آنے والے دنوں میں پاکستان کا مقدر طے کرنا ہے۔ اگر لڑائی سٹارٹ ہو گئی تو پھر یہ لڑائی پاکستان کی آخری لڑائی ہوگی، اور اگر لڑائی نہیں ہوتی، معاملات کو ہر جگہ پہ ریسٹینٹ کیا جاتا ہے، اپنی اپنی انا کے گھوڑے کو لگام ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر یہ فیصلہ کو بہت بڑا بحران پیدا نہیں کر سکے گا، لیکن یہ فیصلہ ہے بڑا اہم۔